عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له الا نادى مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا۔ ہم اپنے ان دروس کے اندر ان اعمال کا تذکرہ کر رہے ہیں تدخلک الجنہ، جو تجھے جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ معمولی آدمی نہیں، بہت ہی جلیل القدر آدمی ہیں، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 1400 صحابہ کی میزبانی کی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے، تو گھر آ کر بیوی کو کہنے لگے کہ کچھ کھانے کو کچھ پینے کو ہے؟ کہتی ہے یہ ایک بکروٹا ہے اور صرف ایک سا جو ہے وہ جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر 3-4 آدمی ساتھ لے آئیں، 5ویں آپ ہوں، دوپہر کا کھانا میرے گھر میں کھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے تیرے گھر میں؟ جی ایک بکرا تھا چھوٹا سا، اس کو میں نے ذبح کیا ہے، اور صرف 1 سا کے برابر دانے ہیں اور ان کا آٹا میری بیگم نے پیسا ہے۔ میں جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا، اور روٹیاں پکانے والی اس وقت تک روٹیاں نہ پکائے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ آپ نے اس کے بعد اعلان کر دیا حیا حلن علی الغدا، او میرے صحابہ تمہارا جابر نے کھانا تیار کیا ہے، تیار ہو کر چلے جاؤ ادھر۔ حضرت جابر کو تو فکر لاحق ہوگی، 3-4 آدمیوں کا کھانا 1500 یا 1400 فوجیوں کو کیا کفایت کرے گا؟ بھاگتے ہوئے گھر گئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی ہے، 1400-1500 آدمی ہے۔ بیوی کہتی ہے تو نے کیا کہا تھا؟ جی میں نے تو یہی کہا تھا 4-5 آدمی ساتھ لے آئیں، ایک آپ آ جائے۔ کہتی ہے پھر اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں آئے، اپنا لعاب دہن ہنڈیا کے اندر ڈالا اور کچھ آٹے کے اوپر مل دیا۔ میں بلاؤ روٹیاں پکانے والی کو۔ وہ روٹیاں پکاتی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر روٹیاں، ہنڈیا کا ڈکن صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، تھوڑا سا ہٹاتے تھے، سالن ڈال کر پھر اوپر ڈال دیتے تھے۔ 1400 صحابہ کھانا کھا کر چلے گئے، کھانا پھر بھی بچ گیا، گھر والوں نے کھایا۔ آپ نے مدینے کے اندر بھی کہہ سالی پڑی ہوئی ہے، یہ محلے کے اندر کھانا تقسیم کر دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کھانا تقسیم کر کے ہم سارے گھر والے تھک گئے، کھانا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، بیمار ہو گئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیکھا جابر بے ہوش پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اس کے گھر کے اندر، اور جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا اس کے چھینٹے مارے حضرت جابر کے چہرے پر۔ ان کو ہوش آئی، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وارث بننے والا کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دوں؟ نبی کریم سے میں یہ جو تیری 9 بہنیں ہیں یہ تیری وارث نہیں؟ چھوٹی چھوٹی 9 بہنیں اس کا باپ چھوڑ کر چلا گیا تھا، ان کی کفالت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں وراثت کی آیات جتنی بھی نازل ہوئی ہیں حضرت جابر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ساری آیات، اور خصوصاً ان کے بارے میں آیت کلالے والی نازل ہوئی۔ کلالہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ من لا اصل لہ ولا فرع، جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو، ایسے آدمی کو کہتے ہیں کلالہ عربی کے اندر، اور ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اترا نخطرہ، یعنی جس کا باپ بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا مسئلہ خود حل کیا، اور ایک بات میں رک کر یہاں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے 2 مسئلے اللہ نے آسمان سے ایسے نازل کی ہیں جن کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے۔ باقی جتنے مسائل آئے ہیں نا، نماز کے، روزے کے، حج کے، عمرے کے، زکوٰۃ کے، صدقہ و خیرات کے، اللہ رب العالمین نے آرڈر دے دیا ان چیزوں کا، لیکن طریقہ امام کل کائنات جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ نماز فلاں وقت میں اتنی رکھتے اس طریقے سے ادا کرنی ہے، فلاں نماز کی اتنی رکھتے ہیں فلاں وقت کے اندر اتنی رکھتے ہیں، طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے ہیں۔ 2 مسئلے ایسے کہ جن کو نازل بھی رب نے کیا، طریقہ بھی رب نے بیان کیا۔ پہلا مسئلہ وہ کس کا ہے؟ پردے کا مسئلہ۔ اللہ رب العالمین نے پردے کا مسئلہ بھی نازل کیا اور اس کا طریقہ بھی خود قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اور دوسرا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نازل کرنے کے بعد طریقہ بھی خود بیان کر دیا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے اہمیت والے یہ دونوں مسئلے ہیں، لیکن جس قدر یہ اہمیت والے ہیں اس قدر ہی ان کے اوپر عمل بہت کم ہے۔ بڑے بڑے سلجھے لوگ جو ہیں وہ پردے کی پابندی نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے وراثت جو ہے الا ماشاءاللہ، میں سب کے متعلق نہیں کہتا، اکثریت چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ دیوبندی بریلوی شیعہ ہے، وراثت کے مسئلے میں اتنے کمزور، بہنوں کا حق تو اکثریت کھا جاتی ہے، بیٹیوں کو زندگی کے اندر محروم کر دیا جاتا ہے، پھپھو اس کا حصہ کوئی نہیں ہے، ہمارے باپ نے کہا ہی نہیں۔ دوستو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو اللہ رب العالمین نازل کرنے کے بعد طریقہ خود بیان کیا۔ بتلاؤ جو ان 2 چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ کدھر جائے گا؟ ظالم ہے یا نہیں؟ تو اس لیے یہ مسائل کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل بھی بناؤ۔ تو خیر یہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی ان کے تراجم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا، جو بیمار کی بیمار پرسی کرے، او زار آخن لہو، یا کسی بھائی کی زیارت کے لیے جائے، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، ان طبتا، او تو بہت اچھا ہے، وطاب ممشاکا، تیرا چلنا بڑا اچھا ہے، وتبوات من الجنت منزلا، اور تو نے جنت کے اندر اپنا محل تیار کر لیا ہے۔ یہ بیمار پرسی کرنے کے
3 فوائد امام کائنات جناب محمد الرسول نے اس حدیث کے اندر بیان کیے. اور ایک حدیث کے اندر آپ نے ماں للمسلم علی المسلم ستم بالمعروف، مسلمان کے لیے مسلمان پر 6 چیزیں ہیں نیکی والی. وہ کون کون سی ہیں؟ امام کائنات جناب محمد رسول نے ترتیب کے ساتھ وہ گنوائی کہ جب اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہو اس کو سلام کرے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے. یہ بہت بڑا حق ہے امام کائنات جناب محمد رسول نے جب بیان کیا ہے. اور جب دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے، چھینک مارے اس کی چھینک کا جواب دے، وہ الحمدللہ کہے، یہ یرحمک اللہ کہے. اور جب وہ اس سے ہمدردی خیر خائی والی بات پوچھے، بھی کوئی نصیحت کر دے، کوئی ہمدردی والی بات کر دے، اس کو نصیحت اور ہمدردی والی بات بتلا دے. کوئی کاروباری طور پر مشورہ لے لیتا ہے، جی یہ کام میں کرنے لگا ہوں، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے، تو امانت داری کے ساتھ اس کو مشورہ دے. اور جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے کے پیچھے لگے. تو یہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوں میں سے ایک حق یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے. اور بذات خود اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اپنے صحابہ کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے. آپ کو پتا چلا خزرج کا سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے. آپ گدھے کے اوپر بیٹھے، پیچھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا. آپ نکلے مسجد نبوی کے پاس سے، اوالیہ مدینہ کے اندر سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر پہنچے. اور راستے میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بھی پیش آیا. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس کے اندر، کفار بھی تھے، یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور اسی طریقے سے مسلمان بھی تھے. اور اس کے اندر عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا. اس وقت ابھی وہ مسلمان ہی ہوا تھا. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچی، آپ نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موقع مل گیا. آپ نے اپنے گدھے کو روکا وہاں. اور آپ کو پتا ہے جب سواری چلتی چلتی روکتی ہے نا تو گرد و غبار اڑتا ہے. عبداللہ بن ابی نے اس طرح اپنے ناک کے اوپر کپڑا کر لیا. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری مجلسوں کے اندر تکلیف نہ دیا کرو، اپنے گدھے کے گرد و غبار کو ہم سے روکو، پیچھے ہٹاؤ اس کو. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اترے، آپ نے قرآن سنانا شروع کر دیا، تبلیغ شروع کر دی. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز جو تیرے پاس ہے حق ہے تو پھر ہماری مجلسوں کے اندر آ کر ہمیں تنگ نہ کریں، جو آپ کے گھر میں آئے اس کو سمجھا دیا کریں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول وسلم آپ ہماری مجلسوں کے اندر آ کر ہمیں سمجھایا کریں، یہ کون ہوتا ہے روکنے والا. اور ادھر سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اے تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا، اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں سمجھایا کرو مجلسوں کے اندر آ کر. وہاں دونوں قبیلے جو ہے نا وہ آپس میں لڑنے لگے. اللہ کے نبی نے ان کی خاموشی کروائی، آپ آگے چلے گئے. جب حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں پہنچی، آپ نے فرمایا سعد تمہیں پتا چلا ہے آج ابو حباب نے کیا کہا ہے؟ یہ ابو حباب کنیت تھی عبداللہ بن ابی منافق کی. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا کہا ہے؟ یہ اس نے باتیں کی ہیں بڑے غصے کے اندر آ کر. کہتا ہے اللہ پیارے پیغمبر فاعف عنہ وصفا، اس کو معاف کریں، درگزر کریں. میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ اس کے اندر منافقت کیوں ہے اور آپ کی مخالفت وہ کیوں کر رہا ہے. ان اہل هذه البحیرہ، ان بستی والوں نے، یثرب والوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ان یتوجوہ، سرداری کا تاج اس کو پہنا دے اور اس کو اپنا حکمران امیر مان لے. جب آپ کو اللہ لے آیا تو بلا تاج وقت کے حکمران رب نے آپ کو بنا دیا. شارع کا من اجل ذالک، اس وجہ سے وہ ناراض ہے. آپ اس کو معاف بھی کر دیں، درگزر بھی کریں. خیر نبی کریم سے پتہ لینے کے بعد واپس آ گئے.
اور گئے آپ کس لیے؟ صرف سعد کا پتہ لینے کے لیے کہ وہ بیمار ہے، میں اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤں۔ اسی طریقے سے نبی کریم کا ایک اور سے ابی صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسا شخص ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا تھا احد کے موقع پر ارم یا سعد و فدا کا ابی و امی، اور سعد تیر اندازی کر تیرے اوپر میرا ماں باپ قربان ہو جائے۔ دو صحابی ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے کہا ہے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر، اور ایک صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر کو اس وقت کہا فدا کا ابی و امی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کون ہے جو میرے پاس قوم کی خبر لے کر آئے؟ انتدب الزبیر، حضرت زبیر نے جواب دیا اللہ کے نبی میں خبر لے کر آؤں گا قریظہ کی۔ پھر کہا کون ہے جو میرے پاس بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے؟ انتدب الزبیر، پھر زبیر نے جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی حضرت زبیر نے جواب دیا۔ آپ نے کہا جاؤ تیرے اوپر میرا ماں باپ قربان ہو، قوم کی خبر لے کر آؤ۔ سارے ان کے حالات و واقعات لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے موقع پر آ کر بیان کیے۔ اس کے بعد ان کا علاج جو ہے نا وہ کیا گیا تھا، وہ لمبی بات ہے، میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرے حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے موقع پر آپ نے کہا او صاحب تیر اندازی کر تیرے اوپر میرا ماں باپ قربان ہو جائے، تو وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لینے کے لیے گئے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر میں اس بیماری کے اندر اس طرح بیمار ہو گیا ہوں، اشفیت علی الموت، ایسے لگ رہا ہے جس طرح میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں سعد عین ممکن ہے اللہ تیری بیماری سے تجھے کھڑا کر دے، اور اللہ رب العالمین تیری وجہ سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور کچھ لوگوں کا نقصان کر دے۔ اور واقعی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے ایک بات کہی اللہ کے پیارے پیغمبر ایک ہی بیٹی ہے، جائیداد بڑی ہے، کیا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر جاؤں؟ میں لا نہیں، کہتا جی آدھا، میں نہیں، کہتا تیسرا حصہ، میں تیسرا حصہ صدقہ کر سکتا ہے لیکن وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ انتظرا والدک اغنیا خیر من انتظرہم آلۃ یتکففون الناس، اگر تو اپنی اولاد کو غنی کر کے جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو ان کو محتاج کر کے چلا جائے، وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں بلاتے پھرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایا تو سارے مال کو صدقہ نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جا۔ اور واقعی بیماری سے جب کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین نے حضرت سعد کو 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں عطا کی، 18 افراد بچے اس کے ہاں پھر پیدا ہوئے۔ اور پھر جب جرنیل اسلام عمر بن خطاب کا دور آیا، تیری وجہ سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، کچھ کو نقصان پہنچے گا، پورے عراق کے فاتح حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہی کو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت کے اندر عراق کا گورنر مقرر کر دیا تھا، اور بڑا ہی انہوں نے وہاں لوگوں کو دین سمجھایا، توحید بیان کی، جس کی وجہ سے اکثریت عراق کی مسلمان ہو گئی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ منافق ہی رہے جنہوں نے پھر بڑا ہی اسلام کا نقصان کیا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب مدینے کے اندر کھڑے ہوئے نا، مشرق کی طرف منہ کیا، یہاں سے زلزلے پیدا ہوں گے، یہاں سے فتنے اٹھیں گے، اور یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ یہ کس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا؟ کوفے کی طرف، جو عراق کے اندر موجود ہے، اور دیکھ لو وہاں سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ مسلمانوں کی شہادتیں کی گئی ہیں وہاں کی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام کے خلاف فتنے بہت بڑے بڑے اٹھے ہیں، میں نام نہیں لیتا ان فتنوں کا، وہ بھی کوفے اور عراق سے کھڑے ہوئے ہیں، اور شیطان کا سینگ بھی وہاں سے طلوع ہوگا، اور دجال کا ظہور بھی وہاں سے ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول نے یہ فتنوں کی نشاندہی کی ہے نا، ان فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، جو اس کی ہمدردی خیر خیر کے لیے جاتا ہے کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ اس لیے یہ اسلام ہمدردی، خیر خائی اور بلائی کا نام ہے،
یہ سارے مسائل سمجھ کر مسلمانوں کی ہمدردی آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے. یہ جماعتوں کا سلسلہ، اجتماعیت عبادات کے اندر رب نے کیوں رکھی ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ فلاں بندہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا، آ نہیں رہا، وجہ کیا ہے؟ چلو یار اس کے گھر میں جا کر اس کو پتہ کرتے ہیں. نبی اسلام کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز ویسے ہی بلند تھی. وہ کہنے لگے میرے تو عمل ضائع ہو گئے، گھر کے اندر مسحور ہو کر بیٹھ گئے، اس طرح سر جھکا لیا، بس بیمار ہو گئے. نبی سے میں ثابت نہیں آ رہا، ثابت بن قیس کہاں ہے؟ خیر ایک دن بھی، دوسرا دن بھی، تیسرا دن بھی، ایک ان کے پڑوسی سے کہنے لگے انا لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر اس کی خبر میں لے کر آتا ہوں. گئے اور تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے بیان کیا. جی وہ تو کہتا ہے میرے عمل ضائع ہو گئے، میں جہنمی بن گیا. اور میں جاؤ اس کو جا کر بتلا دو لست من اہل النار وانک من اہل الجنہ، اور تو جہنمی نہیں ہے بلکہ تو جنتی آدمی ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قولوں کو، اپنے اماموں کی باتوں کو، اپنے پیشوا لیڈر کی بات کو نبی کی بات کے اوپر ترجیح نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے امام کی بات کے پیچھے چل رہے ہو اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، تمہارے اعمال کو ختم کر دیا جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی کی آواز بلند ہے تو نبی کے پاس بات ہی نہیں کر سکتا. تو مسئلہ جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے سمجھا دیا اور اس کو عظیم خوشخبری جنت کی بھی عطا کر دی. تو یہ کیوں تھا جماعتوں کا اہتمام؟ اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے فلاں آدمی حاضر ہے یا غیر حاضر ہے، کیا وجہ ہے کیوں نہیں آ رہا. تو جب وہ بیمار ہوگا، بیمار پرسی کے لیے آپ جائیں گے، جب کبھی صبح کے وقت جائیں گے، شام کے وقت جائیں گے، اس وقت انسان ہمیشہ فی خورا فی الجنہ، وہ جنت کے باغ کے اندر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جنت کی منزلیں جو ہیں معمولی کام کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تقاضے ہیں کتاب و سنت کے اللہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب